اب زیر ناف بالوں کو کاٹنے کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے، اس کی کیا مقدار ہے اور کتنی مدت ہونی چاہیے، یہ ایک خاص مسئلہ ہے جو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کتنی مدت ہونی چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں تراشنے میں، ناخن کاٹنے میں اور بغل کے بال صاف کرنے میں اور زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر کوئی 40 دن کے بعد کاٹے گا یا 40 دن سے بھی زیادہ ڈیلے کرے گا تو وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ بہت زیادہ کوئی دیر اس میں کرتا ہے تو وہ 40 دن تک رعایت ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے بال جو ہیں وہ اسی طرح رہے، وہ اس نے ناخن بھی نہ تراشے اور زیر ناف بال بھی صاف نہیں کیے، تو ایسا شخص جو ہے وہ سخت گناہگار ہوگا۔ اب مستحب عمل میں بتاتے چلوں، مستحب یہ ہے کہ انسان ناخن کو زیر ناف بال ہوں، بغل کے بال ہوں اور مونچھوں کو ہر ہفتے جو ہے صاف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ پوری صفائی جو ہے وہ جمعے کے دن کی جائے۔ 15 دن تک یہ بال اگر اس نے نہ کاٹے تو یہ بلا کراہت جو ہیں وہ جائز ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ ہوتے جائیں گے تو یہ ناپسندیدہ ہیں، اور یہاں تک کہ اگر 40 دن تک یہ بال کسی نے نہیں کاٹے تو ایسا شخص جو ہے وہ سخت گناہگار ہوگا۔ اب زیر ناف بال کاٹنے کی کس طرح ابتدا کی جائے گی، اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہیں۔ یاد رہے، زیر ناف بال جو ہیں وہ ناف کے نیچے سے بال کاٹنے کا آغاز کیا جائے گا، اور انسان کی شرمگاہ کے ارد گرد جتنے بھی بال ہیں ان کو بھی کاٹا جائے گا، اور پھر خصیتین کے ارد گرد جتنے بال ہیں ان کو بھی صاف کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اس میں یاد رہے کہ ان صفائی کے اندر رانے جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ رانوں کے اوپر اگر کوئی بال ہیں تو ان کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی صاف کر بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پھر انسان کی پچھلی شرمگاہ کے بال صاف کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، ان کو صاف کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ طہارت اور پاکیزگی کے زیادہ قریب ہے، اور استنجے کے وقت بالوں میں نجاست بھی کم پھنسے گی اور اس طرح پانی بھی کم استعمال ہوگا۔ یہ تمام طریقہ تھا کہ زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ